یہ جو ہے نا نفاق جب کسی قوم میں پیدا ہو جائے، یہ کسی شخص میں بھی ہو سکتا ہے، نفاق کسی فیملی میں بھی ہو سکتا ہے، اور ایز اے نیشن من حیث القوم کو پوری قوم بھی منافق بن سکتی ہے۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی کافروں سے زیادہ سخت عذاب منافقین کو ملے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو بھائی آپ دنیا میں تو کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں اپنی دینداری کا، کسی آدمی نے داڑھی رکھی ہوئی اور داڑھی رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس لیے آپ پہ اعتماد کر رہا ہو کہ یار اس کی داڑھی ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ 5 وقت کا نمازی ہے، اور آپ اسی وجہ سے کوئی شخص اس کو لوٹ رہا ہے کہ میں چونکہ نماز پڑھتا ہوں، میری چونکہ داڑھی ہے، میرے ہاتھ میں چونکہ تسبیح ہے، میں نے 5 عمرے کیے ہوئے، لہٰذا دوسرا بندہ مجھ پہ اعتماد کرے گا اور اس اعتماد کو میں کیش کرواؤں گا، کہ جو مجھ پہ اعتماد کرے میں اس سے پیسے بٹوروں، میں اس کو دھوکہ دوں، میں یہ کروں، میں تو لوگوں کو تو دھوکہ مل سکتا ہے داڑھی، ٹوپی، نماز اور ان چیزوں سے، اللہ کو تو نہیں ملے گا دھوکہ۔ ہمارے ایک عالم دین ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک آدمی نے زکوٰۃ نکالنی تھی اور ساتھ کوئی عشر بھی نکالنا تھا، زمین کی پیداوار کا جو 10% دیا جاتا ہے عشر، تو زکوٰۃ مثال کے طور پر اس کی بن رہی تھی 1,00,000 روپے، اور عشر کوئی 20 کلو گندم مثال کے طور پر بن رہی تھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ 20 کلو گندم اٹھائی اور 1,00,000 روپے اس کے بیچ میں کہیں چھپا دیے، گندم کے بیچ میں چھپا دیے، اور امام صاحب کے پاس آیا، مفتی صاحب جو بھی ہوگا، کہ بھائی یہ میرا عشر ہے زمین کی پیداوار کا، تو یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا دے دو۔ تو اس نے کہا امام صاحب ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا کام؟ یہ گندم آپ مجھے بیچ دیں، 20 کلو گندم ہے، جو اس کا ریٹ بنتا ہے 20 کلو گندم کا کیا ریٹ بنے، 2,000 بنے گا، 4,000، 5,000، 5,000 کی بیچ دیں مجھے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے پیسے دے دیں، گندم لے جائیں۔ تو 5,000 روپے امام صاحب کو یا مدرسے کے محتمم صاحب کو دیے، اور وہ ٹوکری پھر اٹھا کے لے گیا، اور کہنے لگا کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا، مولوی کو بھی دھوکہ دے دیا، اللہ کو بھی اور مولوی کو بھی۔ تو مولوی کو تو دے دیا، محتمم صاحب کو تو دے دیا، اللہ کو تو نہیں دے سکتے۔ اب اس چکر میں کہ 5,000 روپے کے چکر میں 1,00,000 بھی بخشے گئے اور گندم بھی بخشی گئی، تو ٹھیک ہے مولوی صاحب کو نہیں پتہ چلے گا، اللہ کو تو پتہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے۔ آنکھ کی خیانت، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے نظریں جھکائی ہوئی ہیں، وہاں کوئی نامحرم عورت ہے، لڑکی ہے یا عورتیں ہیں، اس نے نظریں جھکائی ہوئی ہیں، اور وہ نظر اٹھا کے دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، اور تھوڑی دیر کے لیے نظر اٹھاتا ہے کسی نامحرم لڑکی کو، پھر ایک دم نظریں جھکا لیتا ہے۔ یہ جو آنکھ کی خیانت ہے، اس کا تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ مثلا کوئی آدمی نظریں جھکائے بیٹھا ہے، لوگ تو یہی سمجھیں گے یار کتنا نیک آدمی ہے، کتنا شریف آدمی ہے، عورتیں اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ نظریں جھکا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس دوران جب یہ دیکھتا ہے کہ لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے، تھوڑی دیر نظر اٹھا کے دیکھ لیتا ہے کسی کو۔ اللہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں کہ اس نے بد نظری کر لی، وہ یہ سمجھ رہا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اتنی خیانت جو آنکھ کرتی ہے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، جو دل میں ہمارے خیالات آتے ہیں اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ تو پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم کم از کم اس دھوکے سے نکلیں کہ ہم اپنے اس ظاہری حلیے سے یا اپنے اس گیٹ اپ سے یا جو گریویٹا ہے ہمارا، ہم اس سے اللہ کو دھوکہ دے دیں گے۔ اس غلط گمان سے اپنے آپ کو بھی نکالیں، اپنے بچوں کو بھی، اپنے معاشرے کو بھی۔ یہود و نصارہ کا مسئلہ کیا تھا؟
یہود و نصارہ اسلام کیوں نہیں لاتے تھے؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ کا دین جب آیا تھا تو وہ دین تو حق تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے، وہ تو حق مذہب تھا، حق دین تھا. تو جب ان کو اسلام، اور اس وقت ان سے جنت کا وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ تم تورات پہ عمل کرو تمہیں جنت ملے گی، تم انجیل پہ عمل کرو تمہیں جنت ملے گی. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دینا شروع کی کہ بھائی اسلام لے آؤ، اسلام پر عمل کرو، تو وہ آگے سے پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے، قرآن کریم میں آتا ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. اور کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ نہیں جلا سکتی، ہاں اگر تھوڑے دنوں کے لیے عذاب ہوا پھر ہم جنت میں جائیں گے، ہم تو پکے پکے جنتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا یہود و نصارہ سے تورات اور انجیل میں. یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں جو میں سمجھا رہا ہوں. یہود و نصارہ سے اللہ نے تورات اور انجیل میں کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ تم اگر تورات اور انجیل پہ عمل کرو تو تم جنتی ہو. انہوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ بس اپنا نام یہودی رکھ لو، اپنے ساتھ عیسائی کا ٹائٹل لگا دو، تو اس کا مطلب اللہ کا جو وعدہ ہے وہ میرے ساتھ بھی ہے. حالانکہ اللہ کا وعدہ یہود کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں تھا، اللہ کا وعدہ عیسائی کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں تھا. اللہ کا وعدہ اس چیز کے ساتھ تھا کہ تورات پہ عمل کون کرتا ہے، انجیل پہ عمل کون کرتا ہے. یہی دھوکہ ان کو ہوا. وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کے بیٹے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کو اپنا والد حقیقی معنوں میں سمجھتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بہت قریبی لوگ ہیں، تو ہمیں اللہ کیوں عذاب دے گا. یہی مسئلہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہم کیوں جہنم میں جائیں گے، ہم تو مسلمان ہیں. بھائی مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں پتہ کتنا ہے ہمیں؟ ہم نے اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں بتایا کیا ہے؟